نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى اطیعوا الله واطیعوا الرسول صدق الله مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کیا تھا، یعنی حضرت مفتی شمیم احمد خان صاحب مدد العالی، حافظ جمشید صاحب، مولانا شفیق الرحمان، مولانا ندیم احمد چانیو اور دیگر جو شرکائے درس ہیں، سب کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام احمد بن حنبل کی 241 ہجری میں ہوئی، امام شافعی کی 204 ہجری میں وفات ہوئی، امام ابو داؤد کی 275 ہجری میں وفات ہوئی، امام ابو عیسیٰ ترمذی کی 279 ہجری میں وفات ہوئی، اور امام ابن ماجہ کی 273 ہجری میں وفات ہوئی۔ تو انہی محدثین کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ ائمہ حدیث جو ہیں سب 200 سال کے بعد انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ تو پھر ان کی جمع کردہ احادیث دین میں کیسے حجت ہوں گی؟ تو میں نے آپ حضرات کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا اور جمع کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سن کر میں لکھ لیتا تھا۔ تو بعض احباب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناخوش ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، جب حضور سنجیدگی سے کوئی حکم دے تو اس کو لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس ذات کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا، تو میری ہر بات نکلا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور آپ کے زمانے میں ہی احادیث کو لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ان سے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی حضور سے سنتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی احادیث کو لکھنا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کے وصال کے 250 سال بعد احادیث کو لکھنا شروع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث کی روایت کی۔ 5374 احادیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہوں نے احادیث کو لکھنا اور جمع کرنا اور پھر آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2286 احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 احادیث کی روایت کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1686 احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1540 احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1530 احادیث کی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اقدس میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، یا اس کے متصل بات ہوتا رہا۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ احادیث کی تدوین تو 200 یا 250 سال بعد ہوئی ہے، تو ہم کیسے اس پر یقین کرتے کہ وہ تمام احادیث صحیح ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا، اور 1 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی، جن میں سے کچھ صحیح تھی اور کچھ غیر صحیح تھی۔ ایک بار میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث متناً و سنداً یاد تھی، متن بھی یاد تھا اور سند بھی یاد تھی، 3 لاکھ احادیث، اور 1 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی جن میں کچھ صحیح تھی کچھ غیر صحیح تھی۔ تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنا آپ نے کلام فرمایا اس کو اگر گھنٹوں اور منٹوں میں منضبط کیا جائے تب بھی یہ 3 لاکھ احادیث نہیں بنتی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری 3 لاکھ احادیث یاد تھی اور 1 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے صحیح بخاری کو منتخب کیا ہے، یہ کیسے پھر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام سے متعلق جو احادیث بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق 8689 ہے، حافظ ابن صلاح کے مطابق 4400 ہے۔ یعنی احکام سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ 4400 ہے۔ اچھا، اب یہ جب یہ 4400 ہیں یا 8289 ہیں تو پھر یہ 3 لاکھ کیسے ہو گئی اور 1 لاکھ کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے حدیث کا متن اور ایک ہوتی ہے حدیث کی سند۔ اب یہ میں آپ کے سامنے متن اور سند دونوں بیان
بیان کر رہا ہوں تو جس سے آپ کو یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ متن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ، یہاں تک جو میں نے بیان کیا انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ سند ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب ایک حدیث متعدد اسانید کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی یہ امام بخاری کی سند ہے۔ اس حدیث کو متعدد ائمہ حدیث نے روایت کیا، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ سند ہوتی ہے۔ تو متن حدیث تو ایک ہے لیکن سندیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو اب محدثین کی اصطلاح میں جب حدیث کا شمار کیا جاتا ہے تو وہ متن اور سند کے مجموعے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو متن اور سند کے مجموعے کے ساتھ حدیث کی تعداد ہے، یہ 1 لاکھ کی ہو سکتی ہے، 3 لاکھ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ سندیں بہت ساری ہوتی ہیں، محدثین بہت سارے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرے گا۔ متن حدیث تو ایک ہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، یہ متن ہے، یہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی روایت کرنے والے بہت ہیں۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی نے اس کو حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا اور متعدد راویوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر ہر ایک کی اپنی، ہر محدث کی اپنی اپنی الگ الگ سند ہوتی ہے۔ تو سند اور متن کے مجموعے کے اعتبار سے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن متن حدیث تو ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد 3 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے، وہ متن اور سند کے مجموعے کے اعتبار سے۔ اور یہ جو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد 4400 ہے، یعنی متن حدیث۔ تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فرض کر لیا جائے کہ بعثت سے لے کر وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے رہے، رات کو آرام بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، کئی سفر پر بھی جاتے تھے اور دیگر ہزاروں کام کرتے تھے۔ تو ان سب کاموں کے اعتبار سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بولتے رہے ہوں تب بھی ان کی تعداد 3 لاکھ یا 1 لاکھ نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو 3 لاکھ یا 1 لاکھ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، جن میں سے صحیح بھی تھی اور غیر صحیح بھی تھی، اور ان میں سے پھر انہوں نے انتخاب کیا تو 1 لاکھ میں سے صحیح بخاری کو منتخب کیا۔ تو یہ جو 3 لاکھ یا 1 لاکھ احادیث ہیں یہ متن اور سند کے مجموعے کے اعتبار سے۔ اور وہ جو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد 4400 ہے تو وہ متن کے اعتبار سے ہے، تو متن تو اتنا ہی ہے۔ اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فرض کر لیا جائے کہ حضور مسلسل کلام کرتے رہے تب بھی احادیث کی تعداد 1 لاکھ یا 3 لاکھ نہیں ہوگی۔ اس اعتراض کا جواب آپ نے سمجھ لیا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ احادیث صحیح بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے۔ تو جب احادیث صحیح بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے
تو ظاہر ہے معتبر اور حجت تو حدیث صحیح ہوگی نا، غیر صحیح تو نہیں ہوگی۔ تو اب احادیث کے مجموعے میں سے ہمیں کیسے معلوم، ہم کیسے جانیں، کیسے پہچانیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث غیر صحیح ہے؟ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے 8 گلاس رکھی ہوئی، 8 گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اب ان میں سے کسی ایک گلاس کے پانی میں زہر ملا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی پانی پینا چاہتا ہے، اسے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سے گلاس کا پانی صحیح ہے اور کون سے گلاس کے پانی میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ تو کوئی بھی گلاس اٹھا کر پانی پی لے گا، تو ہو سکتا ہے وہ زہر آلود پانی پی لے۔ تو اسی طرح سے یہ احادیث صحیح بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی غیر صحیح ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہم کسی غیر صحیح حدیث کو حجت سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگیں۔ یہ اعتراض ہے کہ جب احادیث میں صحیح بھی ہے اور غیر صحیح بھی ہے تو پھر ہم تو ہمارا کسی حدیث پر عمل کرنا خطرناک ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حدیث صحیح نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ آپ کی مثال مان لی کہ 8 گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک گلاس میں زہر نہیں ملا ہوا اور باقی 7 گلاسوں میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو اب آدمی کوئی گلاس اٹھا کر اس سے پانی پی لے گا، ہو سکتا ہے زہر آلود پانی ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کی بات صحیح درست ہے، لیکن اب لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے لیبارٹری والے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سے گلاس میں زہر ملا ہوا ہے اور کون سے گلاس میں زہر نہیں ملا ہوا ہے۔ جب لیبارٹری میں ان گلاسوں کو پیش کیا جائے تو وہ ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے کہ اس گلاس میں زہر ملا ہوا ہے اور اس گلاس میں زہر نہیں ملا ہوا ہے۔ تو اب لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق جس گلاس میں زہر آلود پانی نہیں ہوگا اس کو ہم پی لیں گے اور باقی کو رد کر دیں گے۔ جب یہ مثال سمجھ لی آپ نے تو آپ سمجھے جس طرح اس دور میں موجودہ زمانے میں لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح محدثین میں جو ناقدین حدیث تھے وہ بھی حدیث کو اپنی شرائط کی کسوٹی کے اوپر پرکھ لیتے تھے اور انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث غیر صحیح ہے۔ جس طرح لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے والے ماہرین اپنے آلات کی مدد سے جان لیتے ہیں کہ کون سا پانی زہر آلود ہے اور کون سا پانی زہر آلود نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جو اسماء رجال کے محققین تھے، ماہرین تھے، انہوں نے جو راویوں کے بارے میں شرائط مقرر کی تھی، ان شرائط کے اعتبار سے وہ جان لیتے تھے کہ اس حدیث کی روایت کردہ اس راوی کی روایت کردہ حدیث صحیح ہے اور اس کی روایت کردہ غیر صحیح ہے۔ تو ان ماہرین حدیث نے یہ کام مکمل کر دیا ہے، ہمارے لیے ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ اور اب ہر حدیث کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، اس حدیث کا روایت کرنے والا راوی کس درجے کا ہے، سب تحقیق ہو چکی ہے۔ ائمہ حدیث نے، ماہرین حدیث نے، اسماء رجال کے محققین نے سب کام کر دیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ویسے تو امام بخاری نے اپنی اس صحیح البخاری، ہم تو صحیح البخاری کہتے ہیں، امام بخاری نے جو اس اپنی کتاب کا نام رکھا ہے وہ ہے
المسند الجامع، المسند الجامع یہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. اس کی میں وضاحت آگے چل کر کروں گا، شاید کل کے درس میں ہو. تو المسند الجامع میں انہوں نے اسی حدیث کو درج کیا ہے جو ان کی تحقیق کے اعتبار سے صحیح تھی. پھر امام بخاری کی اپنی شرائط ہے، وہ بھی میں اگلے کسی درس میں بیان کروں گا. ان شرائط کے اعتبار سے جو حدیث صحیح تھی اس کو انہوں نے اس پر رکھا. صحیح بخاری جو ہے اس میں کل احادیث ہیں 60,563. 60,563 احادیث صحیح بخاری. یہ جو میں کہہ رہا ہوں 60,563 احادیث ہے، وہ اسی اعتبار سے متن اور سند کا مجموعہ ہے. متن حدیث تو کم ہے، جو سند اور متن کا مجموعہ ہے اس کی تعداد صحیح بخاری یا المسند الجامع کے اندر ہے، تو وہ 60,563. اب امام بخاری کہتے ہیں ما وضعت فی جامعی ھذا الا الصحیح، میں نے اپنی اس جامع یعنی المسند الجامع بتایا نا میں نے اس کا نام، ما وضعت فی جامعی ھذا، میں نے اپنی اس جامع میں اسی حدیث کو درج کیا ہے جو صحیح ہے. ما وضعت فی جامع ھذا الا الصحیح وما ترکت فهو اکثر، اور جن احادیث کو میں نے ترک کیا ہے وہ بہت ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں. یعنی امام بخاری کی شرائط کے مطابق تو نہیں، لیکن دوسرے ائمہ کی شرائط کے مطابق وہ احادیث بھی صحیح ہیں. تو اب یہ نہ سمجھیں آپ کہ صحیح بخاری کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان میں جو احادیث درج ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ بھی صحیح ہے. کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں وما ترکت فهو اکثر، یعنی امام بخاری کی شرائط بہت اعلیٰ درجے کی تھی، بہت کڑی اور سخت شرائط تھی. تو ان کے اعتبار سے جو احادیث صحیح تھی ان کو انہوں نے اس جامع میں درج کیا اور کہتے ہیں وما ترکت فهو اکثر. اچھا، تو میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ محدثین کرام نے کام ناتمام نہیں چھوڑا، ادھورا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ہر حدیث کے متعلق تحقیق کر دی. ہارون رشید کے زمانے میں ایک وضاح کو لایا گیا، یعنی جو حدیثیں گھڑتا تھا، وضع کرتا تھا. ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کرو، اس بھیجی. اس نے ہارون رشید سے کہا مجھے تو تم قتل کر دو گے، مگر ان ہزاروں احادیث کا تم کیا کرو گے جو میں نے گھڑ کر ذخیرہ احادیث میں ملا دی. تو ہارون رشید نے کہا تم نے بے شک ہزاروں احادیث گھڑ کر ذخیرہ احادیث میں شامل کر دی ہیں، لیکن اس سے اسلام کو اور دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. محدث غواری اور ابن مبارک کی تنقید کی چھلنی سے تمہاری کھڑی ہوئی حدیث ایک ایک کر کے نکل جائے گی. تو انہوں نے کام ادھورا نہیں چھوڑا. اب جیسے یہ تو بخاری کے بارے میں بتا دیا، امام مسلم نے بھی احادیث صحیح لکھا ہے. سنن ابو داؤد کے اندر بعض احادیث صحیح ہوتی ہیں، بعض صحیح ذاتی ہی ہوتی ہیں، بعض صحیح غیری ہوتی ہیں، بعض اصل میں ذاتی ہی ہوتی ہے، بعض اصل میں غیری ہی ہوتی ہے، اور بعض صحیح ہوتی ہے. موضوع کوئی نہیں. یہ آپ لوگوں کے تذکرۃ المحدثین آپ لوگوں کے پاس ہے؟ اگر تذکرۃ المحدثین تو آپ لیں گے، اور اس میں ہم نے تمام احادیث کی اقسام
اور ان کی تعریفات بیان کیجیے کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، صحیح ملاق نہیں، صحیح ملائے نہیں، اصل ملاق نہیں، سب بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے پہلے صحیح بخاری کی وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہونی چاہیے اور مستحضر ہونی چاہیے آپ۔ تو امام ابو داؤد جو ہے وہ کسی حدیث کی روایت کر کے اور اس پر جب سکوت کرے تو ان کا سکوت کرنا، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنے دیباچے میں کہ ان کا سکوت کرنا، جس حدیث پر وہ سکوت کر لیں تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اور جس حدیث کی سند میں کوئی مناقشہ ہوتا ہے، کوئی خلل ہوتا ہے، تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں یہ خلل ہے فلاں راوی کی وجہ سے۔ تو یہ کام امام ابو داؤد نے کر دیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی جو ہے تو وہ بھی جو حدیث روایت کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، غریب ہے، یا اگر حدیث ہو تو حدیث ضعیف لکھ دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد کا یہ طریقہ ہے کہ جس حدیث کو وہ ضعیف نہ قرار دے، سند پر جرح نہ کرے، سکوت کرے، تو ان کا سکوت کرنا بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ترمذی تصریح کر دیتے ہیں، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کے بارے میں بتایا آپ کی۔ امام نسائی بھی حدیث کے بارے میں تحقیق کر دیتے ہیں۔ امام ابن ماجہ جو ہے اس میں زیادہ تر تعداد ضعیف حدیثوں کی ہے۔ اصل میں امام ابن ماجہ کو یہ شوق تھا کہ جن موضوعات پر دوسرے ائمہ حدیث نے حدیث کو روایت نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، میں ان احادیث کو اپنی کتاب میں داخل کروں۔ تو اس طرح ان کے اس شوق اور اس جذبے کی وجہ سے کافی ضعیف احادیث انہوں نے اپنی ماجہ میں آ گئی۔ جو میں نے بتایا کہ اب یہ نہ کہیں آپ کے جیسے وہ 8 گلاس رکھے ہوئے اور ایک میں زہر ملا ہوا، ہمیں کیا پتا۔ تو جس طرح لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح محدثین اور ائمہ حدیث اور ماہرین حدیث اور ناقدین حدیث اور اسماء رجال کے محققین کی تحقیق سے متعین ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے۔ لہذا اب یہ محال درج ہے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہو کہ وہ حدیث کیسی ہے، ہم کیسے اس پر عمل کریں۔ اب آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، حافظ نور الدین الہیثمی کا، 807 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حافظ نور الدین الہیثمی 807 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ایک سوال کرتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، 1 لاکھ احادیث یاد تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی مطلب مسئلہ؟ یعنی مجھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھے تو ایک حدیث بھی اس طرح یاد نہیں ہے جس طرح امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، متن و سند، یعنی حدیث کا متن بھی اور سند بھی، وہ جرحن و تعدیلا، اس سند کے اوپر جس راوی پر جو جرح ہوتی یا سند کی جس راوی پر جرح کا جو جواب ہوتا وہ بھی ان کو یاد ہوتا۔ تو 3 لاکھ احادیث امام بخاری کو اس طرح یاد تھی، متنن و سندن و جرحن و تعدیلا۔ اب ہمارا حال تو یہ، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، مجھے ایک حدیث بھی اس طرح یاد نہیں ہے جو متنن و سندن و جرحن و تعدیلا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی ہم کیسے یقین کر لیں کہ 3 لاکھ احادیث یاد تھی؟ اللہ اکبر۔ تو اس گچھی کو سلجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ حافظ نور الدین الہیثمی نے
ایک کتاب لکھی ہے، میرے پاس اس کے 2 نسخے ہیں، ایک مخرج ہے اس میں تخریج ہے اور ایک غیر مخرج ہے۔ جس میں تخریج ہے اس کی تو 10 جلدیں ہیں، جو غیر مخرج ہے اس کی 8 جلدیں۔ تخریج آپ سمجھتے ہیں نا تخریج کیا ہوتی ہے؟ تخریج یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، اب مخرجین یہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے علاوہ اور کون کون سی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ تو میرے پاس مجموع الزوائد کا ایک وہ نسخہ ہے جس میں ہر حدیث کی نیچے حاشیے پر تخریج کی ہوئی ہے، ایک وہ نسخہ ہے جو معرہ ہے جس میں تخریج نہیں، وہ 8 جلدوں میں ہے۔ اچھا، یہ جو مجموع الزوائد ہے اس میں حافظ نور الدین الہیثمی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو صحاح ستہ پر زائد ہے، صحاح ستہ کے علاوہ جو اور کتابوں میں، مسند احمد میں، مسند ابو یعلا میں جو احادیث ہیں، اور وہ احادیث مسند احمد کی، مسند احمد میں بہت احادیث ہیں، مسند احمد کی میرے پاس 3-4 نسخے ہیں، مسند احمد کی نمبر ہے۔ اللہ اکبر، شبیر بھائی آپ کو بتاؤں، جب میں یہاں پر آیا جولائی 1985 میں اور 86 میں میں نے مسلم شریف کی شرح لکھنے کا کام شروع کیا، اس وقت میرے پاس کتاب تفسیری لائبریری کی کتابوں سے استفادہ کرتا تھا۔ تو ایک کتاب تھی، ایک حدیث تھی جو مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی تھی۔ مدرسے کی لائبریری میں مسند احمد کی وہ جلد نہیں تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث ہیں۔ اب میں اس حدیث کی تحقیق کرنا چاہتا تھا جب مسلم شریف کی شرح لکھ رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں مجھے کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس زمانے میں عارف صاحب صاحب ہوتے تھے، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا عارف صاحب کو، وہ لائبریرین تھے، لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ ذرا بے پرواہ قسم کے آدمی تھے، میں کام کر رہا ہوتا ان سے کہتا ہے مجھے فلاں کتاب چاہیے، کہتے اچھا اپنے باتوں میں رک جاتے، بھول جاتے کبھی، تو مجھے پریشانی ہوتی تھی۔ تو جو بڑے صاحب ہیں ان کے پاس بھی چابی تھی لائبریری کی، مولانا جبیر احمد صاحب ریوی کے پاس بھی چابی تھی، ان دونوں کے پاس چابیاں تھی لائبریری کی۔ دن میں 12 بجے تک لائبریری کھلی رہتی تھی، باتیں بن جاتی۔ اب میں تو رات کو بھی کام کرتا تھا، زور کے بعد بھی کام کرتا تھا، مجھے پریشانی ہوتی تھی۔ تو میں نے بڑے صاحب سے کہا، کہنے لگے بھائی میں تو دے دوں چابی مگر وہ جبیر احمد صاحب نہیں مانیں گے، میں خاموش ہو گیا۔ اب مجھے کام میں بہت خلل ہوتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا، لائبریری بند ہوتی تھی۔ دن میں عارف صاحب سے کہتا کہ کوئی مجھے فلاں کتاب چاہیے، وہ بھول جاتے یا اپنی بے پرواہی برتتے۔ تو پھر میں نے بلاخر مفتی منیب الرحمان صاحب مدد کی، ان کے بڑے احسانات ہوئے۔ ان سے میں نے کہا کہ مجھے اس طرح مشکل ہوتی ہے، لائبریری کتابوں کی اصول میں کام کرنا ہوتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، رکا رہتا ہوں، آپ کے ہاتھ رکھتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جب بڑے صاحب آئے تو ان سے کہا بھائی صاحب چابی دے دیں لائبریری کی۔ اچھا، وہ جب چابی ڈال کے وہی دے اور ضیاء کر دیا۔ تو یہ کام جو شہر صحیح قسم کے چلتا رہا، یہ مرہون منت ہے مفتی منیب صاحب۔ اگر وہ مجھے چابی لے کر رکھے تھے اطہر صاحب سے تو پھر
میں اس طرح کام تیزی سے نہ کر سکتا اس طرح کرنا چاہ رہا تھا. تو بہرحال مجھے مسند احمد میں اس حدیث کو تلاش کرنا تھا. وہ جلد چھٹی ہے مسند احمد کی، وہ یہاں لائبریری میں نہیں تھی. تو میں نے پھر دارالمحمدیہ حضرت مولانا قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، انہیں فون کر کے کہا کہ مجھے مسند احمد کی چھٹی جلد کی ضرورت ہے فلاں حدیث کی تحقیق کے لیے. آپ میں سے کسی کا پتہ نہیں ان سے واسطہ پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ وہ بعد میں تو مجھ پہ بہت مہربان ہو گئے تھے. شروع میں ذرا جب ناواقف تھے، غسل امداد کے تھے بہت. میں نے کہا حضرت وہ دن کے بھی میں نے 11 ساڑھے 11 12 بجے شروع کیا تھا. میں نے کہا مجھے مسند احمد کی فلاں جلد درکار ہے فلاں حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں، اگر آپ کو کرم فرما کر بھجوا دیں تو بڑا احسان ہوگا مجھ پر. انہوں نے غصے میں کڑک کر کہا یہ دارالعلوم نہیں ہے، یہ دارالعلوم اب چل گیا، 12 بجے بند ہو جاتا، کل فون کیجیے گا. بس میں اپنا سب کو لے کر شروع ہو گیا. تو شمس العلوم کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ آتے رہتے تھے ملنے کے لیے اس سے. ایک بھی وہ سے میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ وہ حدیث کا مجھے مطلب لکھوا دیں. فون پر میں نے کہا کہ آج کل وہ ہوتے ہیں پنجاب کالونی کے اندر معرف اسلامیہ یا کچھ نام ہے، خالد محمود ہے خالد محمود ہے خالد محمود ہاں خالد محمود، ان کا نام مولانا خالد محمود تھا. اور مدرسے کیا نام ہے؟ معرف القرآن ہے. ہاں معرف القرآن. اب وہاں ہوتے پہلے شمس العلوم میں تھے مولانا خالد محمود صاحب. تو انہوں نے وہ حدیث نوٹ کر لی. وہ وہاں شمس العلوم سے چل کر میری بدر ٹاور پر جو ایک لائبریری ہے وہاں گئے، وہاں سے وہ حدیث پوری نوٹ کر کے لے کر آئے اور یوں میری گاڑی چلی. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیسی مشکلات اٹھائی ہیں یہ شرح صحیح لکھنے کے سلسلے میں. وہ ایک دور تھا 1986 کا. اب تو الحمدللہ میرے پاس مسند احمد کی 4 نسخے ہیں، اور یہ تو اپنے دارالعلوم کی لائبریری کی چابی مجھے نہیں دیتے تھے، ابھی میں باقی اس وقت تھی. اب الحمدللہ دارالعلوم کی لائبریری سے بہت زیادہ کتابیں میرے پاس ہیں. آپ نے دیکھیے دارالعلوم کی لائبریری بھی دیکھی ہے میرے پاس لائبریری. ابھی کل جیسے آپ کو پتا ہے میں نے 26,000 کی 32,000 کی آپ کی کتاب تھی 6,000 میں اور 26,000 رقم دیے. تو میں کتابیں الحمدللہ خریدتا رہتا ہوں. اب اس سے پہلے میں نے 26,000 ہی کی مکتبہ عثمانیہ سے ایک کتاب خریدی تھی. کیا نام تھا اس کا؟ فتح الرحمان فتوح الغیب. فتوح الغیب. یہ ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا، یہ بھی 26,000 میں خریدی فتوح الغیب. اور اس سے چند دن پہلے میں نے 14 یا 15,000 کی کتاب خریدی اللباب تفسیر کی کتاب. اور اس سے پہلے میں نے لغت کی ایک کتاب خریدی جو 20 جلدوں میں 20 جلدوں میں تو اللباب ہے، اس کی زیادہ جلدیں ہیں، تاج العروس کی، وہ بھی 17,000 کی. اس کتاب میں الحمدللہ خریدتا رہتا ہوں. یہ بتا رہا تھا. اور آپ کو ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی حسب موقع حسب گنجائش جب آپ کو فتوحات، کیونکہ ائمہ حدیث میں تو بہت فتوحات حاصل ہوتی ہیں، تو آپ بھی کتابیں خریدیے، اپنی کتاب خرید کر پڑھ کر استفادہ کریں.
تو یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اتنی مشکلات میں نے اٹھائی ہیں یہ شرح صحیح مسلم کے لکھنے کے سلسلے میں. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کشادی رزق فرماتا رہا. میں 2 مرتبہ انگلینڈ گیا اور وہاں پر مجھے ہمارے شاگردوں نے دوست احباب نے بہت نظرانے کی، جس کے نتیجے میں پھر میں نے یہ کتابیں خریدی جو آپ دیکھتے ہیں. پھر میں اسلامی نظریاتی کونسل میں رہا تو وہاں سے بھی مجھے اس زمانے میں 1998 99 اور 2000 میں 17,500 تنخواہ ملتی تھی. تو یہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کشادگی فرمائی تو پھر میں نے ان سے یہ کتابیں خریدی جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ سارا کا سارا کتابوں پہ ہی خرچ ہے؟ وہ کتابوں میں خرچ ہے، سب کتابوں پر ہی. جی بالکل بے شک. تو بہرحال وہ حافظ نور الدین الحزبی کا ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی مجموع الزوائد و منبع الفوائد. اور مجموع الزوائد، زوائد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سیاستہ پر زائد ہے، سیاستہ کے علاوہ جو احادیث مسند احمد میں ہیں، مسند ابو یعلا میں ہیں، تو ان کو انہوں نے اس مجموع میں درج کیا ہے اور ان احادیث کو درج کیا ہے جو سیاستہ سے زائد ہے، کے علاوہ ہے. اچھا، پھر جو حدیث درج کرتے ہیں نا تو اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ مثلا مسند احمد میں ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے یا فلاں راوی قوی ہے، جو بھی ہے. پھر اس راوی کے بارے میں جو ائمہ احادیث کی آراء ہے ان کو بھی درج کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا کیا حافظہ ہوگا حافظ نور الدین الحزبی کا، کیونکہ انہوں نے وہ احادیث لکھی ہیں جو سیاستہ کے علاوہ ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے ذہن میں وہ احادیث بھی تھی جو سیاستہ کی ہیں اور جو غیر سیاستہ کی ہے وہ بھی تھی. کوئی حدیث انہوں نے اس میں سیاستہ کی نہیں درج کی. تو آپ یہ کہتے تھے امام بخاری کا حافظہ کیسے تھے، کیسے ہم یقین کر لیں کہ ان کو 3 لاکھ احادیث مثلاً تعدیل جاتی 3 لاکھ احادیث. تو امام بخاری تو دور کے ہیں، یہ تو قریب کے ہیں. حافظ نور الدین الحزبی 807 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب آپ ان کا حافظہ دیکھ لیں کہ ان کو سیاستہ کی ساری احادیث بھی مثلاً ان کے ذہن میں تھی اور اس کے علاوہ مسند احمد میں 30,000 احادیث ہیں. مسند احمد کی، مسند ابو یعلا کی، ان کتابوں کی احادیث بھی انہیں یاد تھی اور کوئی خرچ نہیں کیا. اس میں مجموع الزوائد میں کوئی حدیث انہوں نے سیاستہ کے ذکر نہیں کی ہے. سب ان مسانید، ایک نام یاد کیا، 3 مسانید ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، مسند ابو یعلا، ایک مسند اور ہے. تو ان 3 مسانید کی احادیث انہوں نے درج کی ہے. تو آپ سوچیے ان کا کتنا حافظہ ہوگا. اور متن بھی، سند بھی، جرح و تعدیل. تو آپ تو یہ امام بخاری پر تعجب کرتے، وہ تو چلے گئے، دور کی بات ہے. یہ تو آپ کے سامنے موجود ہے نا مجموع الزوائد. تو اس سے پھر بات یہ ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب ایسا حافظہ نہیں ہوتا. میں نے تو اپنی بات سنائی آپ کے، مجھے تو ایک حدیث بھی ایسی یاد نہیں ہے جو متن و سندن اور جرح و تعدیل ہو. ان کے حافظے کا کیا عالم تھا جنہیں ایسی 3 لاکھ احادیث یاد تھی. حافظ نور الدین الحزبی کے حافظے کا کیا عالم، یہ تو آپ کے سامنے ہے. دور زیادہ دور 807 ہجری. اب کیوں ایسا حافظہ نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامان پیدا فرما دیتے ہیں.
جب وہ ضرورت مرتفع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں اٹھا لیتا ہے. تو اس زمانے میں دین کو محفوظ کرنے کے لیے، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایسے حافظے کے لوگ پیدا کیے جائیں، جیسے امام بخاری کا حافظہ تھا، امام مسلم کا تھا، امام ابو داؤد کا تھا، امام ترمذی کا تھا. تو جب دین کی تکمیل ہو گئی تو پھر ایسے حافظے کی ضرورت نہ رہی، تو پھر اب ایسے حافظے کے لوگ نہیں ہوتے. جب ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حجت قائم کرنی تھی، اپنے دین کو مکمل کرنا تھا، تو ایسے حافظے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے دین کے اس کام کو سر انجام دیا. پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے، امام شافعی کا ایک شعر ہے، شکوت الی وکیل عن سوء حفظ فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور والنور لا یعطی للعاصی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے، یہ وکیع امام محمد کے شاگرد تھے، میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. شکوت الی وکیع عن سوء حفظ فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ تم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دو. سبحان. فإن العلم نور، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، والنور لا یعطی للعاصی، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا. یہ تو امام شافعی کے بارے میں کہا، اس کے استاد وکیع نے. تو اب اس زمانے میں جو ایسے حافظے والے لوگ تھے، اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت متقی تھے، باکردار تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. کل انشاءاللہ میں امام بخاری کا تذکرہ کروں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسے ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیسے متقی تھے، کیسے پرہیزگار تھے. تو ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حافظے عطا فرمائے. اب جوں جوں ہمارے علم میں کمی ہوتی گئی، تقوی میں کمی ہوتی گئی، تو ہمارے حافظے میں کمی ہوتی گئی. تو اب اگر امام بخاری جیسے حافظے والا، حافظ نور الدین الہیثمی جیسے حافظے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں امام بخاری اور حافظ نور الدین الہیثمی جیسا باکردار کوئی نہیں ہے، ان ایسا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. اگر ہم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو امام بخاری کے معیار پر پہنچا دیں، حافظ نور الدین الہیثمی کے معیار پر پہنچا دیں، تو اللہ کے دینے میں آج بھی کمی نہیں. وآخر دعوانا